بابا گور علی شاہ کا یہ دوسرا مزار ہے۔ بکر منڈی کا یہ علاقہ جہاں آپ کچھ عرصہ کے لیے مقیم رہے، آپ کی گدڑی اور عصا یہاں دفن ہیں۔ بابا گوراں والے کے نام سے مشہور یہ مزار جہاں کثیر تعداد میں لوگ آ کر اپنی منتیں مانتے ہیں، آپ کے گاؤں والے مزار سے زیادہ یہاں پر فیض کا سلسلہ زیادہ مانا جاتا ہے۔ دیول شریف یہ وہ مقام ہے جہاں سرکار گوھر شاہی ابتدا میں روحانیت کے حصول کے لیے آئے۔ آپ فرماتے ہیں، ہماری برادری کے ایک پولیس انسپکٹر جو پیر صاحب اب دیول شریف کے مرید تھے، مشورہ دیا کہ یہ راستہ بغیر مرشد کے طے نہیں ہوتا، پہلے کسی کا دامن پکڑو، اور میں پیر صاحب اب دیول شریف سے بیعت ہو گیا۔ انہوں نے نماز پڑھنے کی تاکید کی اور ایک تسبیح اللہ پڑھنے کی بتائی، اور جب بھی تنہائی ملتی اللہ پڑھتا رہتا۔ دیول شریف راولپنڈی سے 54 کلومیٹر کے فاصلے پر براستہ کوہ مری بھوربن واقع ہے۔ دیول سنسکرت زبان کا لفظ ہے، موجودہ آبادی 30,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ اس کی شمال اور مغربی جانب فرنٹیئر اور مشرقی جانب آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، اور صوبہ پنجاب کی آخری سرحد پر واقع ہے۔ اس وقت کے سجادہ نشین پیر عبدالمجید سے سرکار گوھر شاہی بیعت ہوئے، جو کہ جامع مسجد مصطفیٰ کے پیش امام تھے۔ آپ کے والد کا نام میاں عبداللہ تھا، جن کا مزار یہاں موجود ہے۔ تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد جب روحانی پیاس بجھتی نظر نہ آئی تو آپ نے پیر صاحب سے بیعت توڑ دی اور قسمت آزمانے کے لیے گولڑ شریف کا رخ کیا۔ گولڑ شریف پیر میر علی شاہ صاحب کی نسبت سے مشہور اسلام آباد کے نواح میں یہ چھوٹا سا شہر جہاں سرکار گوھر شاہی صاحبزادہ معین الدین سے بیعت ہوئے، ان سے ملاقات کا احوال سرکار نے کچھ یوں بیان فرمایا۔ اب گولڑ شریف صاحبزادہ معین الدین صاحب سے بیعت ہوا، انہوں نے نماز کے ساتھ ایک تسبیح درود شریف کی بتائی۔ میں نے کہا کوئی ایسی عبادت بتائیں جو میں ہر وقت کر سکوں، بقول اس آیت کے، جب نماز پڑھ لو تو میرے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹیں لیتے بھی۔ انہوں نے کہا کہ تو کس زمانے میں ایسی بات کرتا ہے، ایسے طالب ختم ہو گئے، جا نماز پڑھ، گناہوں سے توبہ کر، ایک تسبیح روزانہ درود شریف کی پڑھا کر، ماں باپ کی خدمت کر، رزق حلال کھا، اور ہمارے آستانے پر حاضری بھی دیا کر، بس یہی کافی ہے۔ میں نے کہا نماز بھی پڑھتا ہوں، درود شریف کی بھی کئی تسبیحیں پڑھتا ہوں، لیکن پیاس نہیں بجھتی۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور بے رخی سے دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد آستانے سے اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے یہی سمجھا کہ ان کے پاس بھی ظاہری لبادہ ہے، ورنہ طالب سے اس طرح کوئی بے رخی نہیں کرتا، اور بیٹھے ہی بیٹھے وہاں سے بھی بیعت ٹوٹ گئی۔ مزار کے اس خوبصورت احاطے میں ایک جانب پیر میر علی شاہ صاحب کا خوبصورت مزار، وسیع مسجد، اور وضو کے لیے حوض موجود ہے۔ سرکار گوھر شاہی کے آبائی گاؤں ڈھوک گوھر شاہ کے نواب میں سانگ بابا کے نام سے ایک بزرگ کا مزار ہے۔ وہاں آپ نے مسلسل 40 روز تک چلہ کشی بھی کی۔ روحانی سفر میں تحریر ہے کہ جام داتار کے دربار پر چلا جا، وہ زندہ پیر ہیں، تجھے اپنی مہم کا اشارہ مل جائے گا۔ میں جام داتار کے دربار پر پہنچا، عشاء کی نماز پڑھی، کچھ نوافل بھی پڑھے، اور تھکن کی وجہ سے جلدی نیند آ گئی۔ رات کا کوئی حصہ تھا، دیکھا تو ایک بزرگ سامنے کھڑے تھے، ان کے قریب 2 آدمی اور بھی تھے جو صرف ایک دھوتی پہنے ہوئے تھے۔
بزرگ نے کہا ان کے ساتھ جاؤ اور مسواکیں کاٹ لاؤ۔ میں ان دو آدمیوں کے ساتھ قریبی جنگل میں چلا گیا اور جھال کی مسواکیں توڑنے لگا۔ یہ واقعہ روحانی سفر میں تفصیلاً درج ہے۔ جام داتار کا پورا نام حضرت اصغر علی شاہ صاحب ہے۔ سندھ میں جام صاحب کے نام سے مشہور ہیں۔ ضلع نواب شاہ سے 28 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی جانب ان کا مزار واقع ہے۔ مزار کے ساتھ ہی قبرستان ہے۔ مزار شریف کی شمال کی طرف آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر یہ وہ جگہ ہے جہاں اس زمانے میں جنگل تھا اور سرکار گوھر شاہی کو مسواکیں کاٹنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جس میں پیلو کے درخت تھے۔ موجودہ دور میں جنگل کی جگہ کھیتوں نے لے لی ہے۔ یہاں سے سرکار گوھر شاہی کا گھر واپسی اور 12 سال پر محیط کاروباری ازدواجی زندگی کا عرصہ ہے۔ گجر خان راولپنڈی سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ شہر جہاں سرکار گوھر شاہی نے الیکٹرک اور سپیئر پارٹس کے کاروبار کا آغاز کیا۔ مین روڈ پر موجود ان 4 دکانوں میں سے ایک دکان آپ نے کرائے پر لی۔ موجودہ دور میں نشاندہی کے لیے دکانوں کے قریب جناح ہوٹل اور میرج ہال ہے۔ یہ ٹینچ بھاٹا مقلاباد بازار راولپنڈی ہے جہاں آپ نے گیس کے چولہوں کی انڈسٹری لگائی، جس کا تذکرہ روحانی سفر میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ میری انڈسٹری کا کاروبار خوب چمکنے لگا۔ انڈسٹری میں کافی محنت کی، خوب پیسہ کمایا، اچھا خاصا کاروبار کیا۔ کچھ عرصہ سانگڑ میں بھی آپ نے الیکٹریکل کا کاروبار کیا۔ روحانی سفر میں سائیں اسلم کا واقعہ تحریر ہے۔ ہم صرف اس علاقے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ راولپنڈی پرانا لال آزار تلسا روڈ کے قریب سائیں اسلم کا یہ گھر واقع ہے۔ انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ بہت عرصہ پہلے سرکار گوھر شاہی میرے پاس تشریف لائے تھے۔ روحانی سفر میں حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ کا بھی تذکرہ تحریر ہے۔ ایک دن میں بری سرکار کے مزار پر گیا۔ وہی بزرگ ایک سائے کی شکل میں چادر پر بیٹھے نظر آئے۔ ہر سوال کا جواب تسلی بخش دیا۔ اب مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ بزرگ امام بری کی روح مبارک ہے۔ امام بری سرکار کی روحانی حکم سے آپ سرکار نے 3 دن کے اندر تزکیہ نفس کے لیے دنیا ترک کر دی۔ امام بری سرکار کا واقعہ سرکار گوھر شاہی کی تصنیف روحانی سفر میں تفصیلاً درج ہے۔ اس سایہ یعنی امام بری سرکار نے حکم دیا کہ اب تزکیہ نفس کے لیے 3 دن کے اندر اندر دنیا چھوڑ دو۔ حکم کو تیسرا دن تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ آنکھوں میں آنسو لیے دھیرے دھیرے قدموں سے نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہوا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اتنے میں ایک ٹیکسی قریب آ کر رکی۔ پوچھا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا GTS کے اڈا پر۔ ٹیکسی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور میں اپنے آبائی شہر کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ رہا تھا۔ سرکار گوھر شاہی پہلے لاہور داتا صاحب پہنچے۔ اور پھر شورکوٹ کے نزدیک سلطان الفقراء حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ کے دربار پر حاضر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہی کے حکم سے نور الہدا خریدی اور پھر 7 شریف روانہ ہو گیا۔ بس کے طویل سفر میں نور الہدا پڑھتا رہا۔ اس کی